بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما صدق اللہ العلی العظیم۔ واللذان یاتیانها منکم، اور اگر دو مرد تم میں سے دو مرد کوئی برائی کریں، فآذوہما، تو تم انہیں تکلیف پہنچایا کرو، فإن تابا وأصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے احوال کی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان سے اعراض کر لیا کرو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تذکرہ چل رہا تھا عورتوں کے متعلق، مرد عورت کا تعلق یہ فطری تعلق ہے، اور اس میں شریعت نے ایک حد سے ایک وقت آتا ہے، اس وقت شریعت اجازت دے دیتی ہے کہ دونوں کے ایجاب قبول کرنے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد پھر اس تعلق کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس سے پہلے یہ حرام ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی اس تعلق کو قائم کرے تو اس کی سزا کیا ہے وہ ہم نے پڑھا۔ لیکن ایک تعلق غیر فطری ہوتا ہے کہ نر کے ساتھ یہ کرے، مرد کے ساتھ اگر غیر فطری تعلق پیدا کرے اور یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قرآن نے تو اس مقام پر تو اتنی بیان کی ہے کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ تکلیف سے مراد سخت تکلیف ہے، لیکن یہ عمل لواطت کہلاتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور اس کی سزا کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عمل قوم لوط کرے، قوم لوط والا عمل کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو مرد قوم لوط والا عمل کرتے ہیں اللہ ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو اموی خلفاء کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کی جو سزا انہوں نے دی وہ یہ دی تھی کہ انہیں زندہ جلا دیا تھا، پکڑا اور پکڑ کر زندہ آگ میں ڈال دیا تھا، جلا دیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کیا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا۔ باقی آج کے دور میں لوگ اس بات کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احناف کا یہ مسلک ہے کہ قتل کی سزا نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں تحذیر ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ یاد رکھیے، علماء احناف کا جو مسلک اس بارے میں تحذیر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سزا متعین نہیں ہے۔ یہ سزا ایک تو ہے نا کہ فطری فعل، ذہن میں رکھیں، فطری فعل ایسا ہے کہ کبھی نہ کبھی جا کر تو شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے نا، اور یہ ایسا فعل ہے جس کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے، غیر فطری فعل ہے، اس لیے اس کی جو سزا ہے متعین نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا بڑی ہے۔ کیسے؟ اس کی سزا بڑی اس طرح ہے کہ دیکھیں، عورت کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے 4 گواہ لازمی ہیں، 4 گواہ دیکھیں اس کے بعد قبول کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ خود بھی اقرار کرے گا، پھر اسے سنسار کیا جائے گا، اسے پتھر مارے جائیں گے، پتھر مارتے ہوئے اگر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا کچھ بھی، شریعت کہتی ہے اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت نرمی ہے، بہت حد تک تخفیف ہے۔ لیکن اگر جو مرد کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں تخفیف نہیں ہے، سزا کا تعین جج کرے گا، کس طرح کرے گا؟ اس کو پہاڑ سے گرا دے، اس کو سمندر میں ڈبو دے،
اس کو جس طرح کا سزا کا تعین کرے، بہرحال اس کی سزا جو ہے وہ ہے قتل ہی، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا فعل ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بڑی سزا دی تھی۔ وہ سزا یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر زمین کے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر الٹا زمین پر پٹک دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اوپر پتھروں کی سنگ باری کی گئی، پتھر پر سے گیا بارش کی طرح۔ تو اس طرح ان کا یہ اس فعل کی وجہ سے جو سزا ملی، تا قیامت وہاں پہ نمونہ موجود رہے گا۔ تو یہ سزا تھی، اور شریعت نے ہمیں یہ سزا سنائی ہے۔ ذہن میں رہے کہ ایسا فعل کبھی بھی جائز نہیں ہے، کبھی بھی اس میں تخفیف نہیں ہے، اور اس کی سزا شریعت کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا کرتا ہے، عورت کے ساتھ کرتا ہے یا مرد کے ساتھ کرتا ہے، کبھی پکڑے نہیں جاتے، کچھ ہوتا ہے، پھر جو توبہ کر لیتے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہاں اگر توبہ کر لیں، صدق کے دل سے توبہ کریں، ندامت سے توبہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف آ کر گڑ گڑائیں، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، پھر اللہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ باقی توبہ کب تک ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ کل اس بارے میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ